میرا نام ہانیہ ہے اور یہ میری کہانی ہے، لیکن شاید یہ صرف میری نہیں، ہر اس عورت کی کہانی ہے جو اپنی زندگی کا ہر رنگ دکھتی ہے، کبھی خوشی، کبھی دکھ کا رنگ۔ آج جب میں پیچھے دیکھتی ہوں تو یادیں کسی پرانی کتاب کے ورق کی طرح کھلتی چلی جاتی ہیں۔ میں کیسے گھر میں پیدا ہوئی جہاں اذان کی آوازیں، قرآن کی تلاوت روز کی فضا کا حصہ تھی۔ میرے ابا مسجد کے امام تھے، نرم لہجے والے، پرسکون طبیعت کے، اور سب کے ساتھ عدل و محبت سے پیش آنے والے۔ میں آج بھی ان کے ہاتھوں کی گرمی محسوس کرتی ہوں جب وہ فجر کے بعد میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتے، بیٹی، دین سیکھنے والا دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، مجھ سے عمر میں بڑا اور حافظ قرآن۔ بچپن میں وہ مجھے چھوٹے سبق دیتا، اکثر مذاق میں کہتا، ہانیہ، اگر تو نے قرآن یاد کر لیا تو ہم دونوں ساتھ تراویح میں سنائیں گے۔ میں ہنس کر کہتی، بھائی، آپ کے جیسا بننا آسان نہیں، اور وہ مسکرا کر کہتا، کوشش کرنے والے کے لیے سب آسان ہے۔ ہماری زندگی سادہ مگر خوشحال تھی۔ ابا ہمیشہ کہتے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ گھر میں دینی ماحول تھا، مگر سختی والا نہیں، بلکہ محبت اور نرمی والا۔ جمعے کی شام ابا ہمیں مسجد کے صحن میں بٹھا کر قصے سناتے، انبیاء کی کہانیاں، صحابہ کی قربانیاں، اور ہم سب ان کی باتوں میں کھو جاتے۔ امی کو میں نے بچپن میں ہی کھو دیا تھا۔ ان کی یاد بس اتنی ہے کہ وہ نرم آنچ پر روٹی پکاتے ہوئے مجھے اپنی گود میں بٹھا دیتی۔ ان کے جانے کے بعد ابا نے گھر اور بچوں کی ذمہ داری خود سنبھالی۔ محلے کی عورتیں اکثر کہتی تھی، مولوی صاحب، آپ نے بچوں کو اچھے سے سنبھالا ہے، اور یہ بات سچ بھی تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، بھائی جوان ہوا، دین میں مضبوط ہوا۔ ابا نے اس کی شادی کے لیے رشتہ دیکھا اور پھوپھو کی بیٹی کو پسند کر لیا۔ پھوپھو بھی نیک خاتون تھی، سب کو لگا یہ رشتہ بہت مبارک ثابت ہوگا۔ شادی کے دن ابا بہت خوش تھے، اور میں نے پہلی دفعہ بھابھی کو دلہن کے روپ میں دیکھا۔ سفید اور سنہری جوڑے میں وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، بھابھی، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، اور وہ مسکرا کر بولی، اور تم بھی خوبصورت ہو، بس یہ چوٹیاں کھول لو، تم اور اچھی لگو گی۔ یہ پہلی ملاقات ہی دل میں نرمی چھوڑ گئی۔ شادی کے بعد بھابھی ہمارے گھر آئی تو گھر کا ماحول اور بھی خوشگوار ہو گیا۔ وہ نماز کی پابندی کرتی، بات چیت میں مٹھاس تھی، محلے کی عورتیں بھی تعریف کرتی۔ میں اکثر باورچی خانے میں ان کے ساتھ کام کرتی اور وہ ہنستے ہوئے کہتی، ہانیہ، تم سب سیکھ لو گی، بس ہاتھ میں ذرا چالاکی لے آؤ۔ میں جواب دیتی، یہ سب تو آپ سے سیکھنا ہے بھابھی۔ ان دنوں میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں اپنی زندگی کا ساتھی دیکھوں، لیکن ابا کہتے، بیٹی، ہم تمہارے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، صبر کرو۔ میں جانتی تھی وہ میرے لیے نیک اور دیندار شوہر چاہیں گے۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ جس گھر جاؤں وہاں دین کی روشنی اور محبت۔ ابا کی طبیعت ان دنوں کمزور رہنے لگی، مگر وہ پھر بھی مسجد میں اپنے فرائض ادا کرتے۔ ایک دن مغرب کے بعد وہ گھر آئے اور بیٹھک میں ہمیں بٹھا کر بولے، میں نے حافظ نوجوان کا رشتہ تمہارے لیے دیکھا ہے۔ ابا کی طبیعت ان دنوں کمزور رہنے لگی، مگر وہ پھر بھی مسجد میں اپنے فرائض ادا کرتے۔ ایک دن مغرب کے بعد وہ گھر آئے اور بیٹھک میں ہمیں بٹھا کر بولے، میں نے حافظ نوجوان کا رشتہ تمہارے لیے دیکھا ہے ہانیہ۔ میں نے شرم سے سر جھکا لیا۔ بھائی مسکرا کر بولا، ابا، آپ کی پسند پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ ابا نے کہا، بیٹی، دنیا کا مال ختم ہو جاتا ہے، مگر دین کے ساتھ زندگی گزارنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ زندگی کا یہ حصہ پرسکون اور خوشی بھرا تھا۔ صبح کی ہوا میں اذان کی آواز سننا، شام کو چائے کے ساتھ بھابھی کے ہاتھ کی بنی پکوڑیاں کھانا، رات کو ابا کی باتوں میں کھو جانا، یہ سب میری دنیا تھی۔ بھائی مدرسے سے آتا تو پوچھتا، کچھ نیا سیکھا آج؟ اور میں قرآن کی چند آیات سناتی تو وہ خوش ہو کر کہتا، شاباش، یہ بیٹی واقعی مولوی صاحب کی بیٹی ہے۔ ایسے جملے میرے دل کو خوشی سے بھر دیتے۔ بھابھی شام کو محلے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر دین کی باتیں کرتی، ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا ذکر رہتا۔ میں سوچتی تھی، قسمت نے ہمیں کتنا اچھا رشتہ دیا ہے۔ تب میرے دل میں ان کے لیے صرف عزت نہیں تھی، شک کا کوئی بیج نہیں تھا۔ ابا کی نصیحت کا سکون ابھی بھی دل میں تازہ تھا۔ جب زندگی نے ایک نیا موڑ لینا شروع کیا، ایک دن وہ بیٹھک میں پرانا رجسٹر دیکھ رہے تھے۔ میں چائے لے کر آئی تو انہوں نے کہا، بیٹی، یہ تمہارے دادا کے وقت کا حساب ہے۔ میں نے دیکھا، اس میں دکانوں کا کرایہ، پرانے گاہکوں کے نام اور چند قرضے درج تھے۔ ہمارے پاس دو دکانیں تھیں، ایک کپڑوں کی، دوسری جنرل سٹور، اور ایک گھر جو دادا نے اپنی زندگی میں بنایا تھا۔ یہ سب ابا کے حصے میں آیا۔ وہ کہا کرتے تھے، یہ صرف دنیاوی چیزیں ہیں، اصل خزانہ ایمان ہے۔ انہی دنوں ابا نے میرے لیے رشتے کی بات چھیڑ دی۔ بھائی پاس بیٹھا اور سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ ابا نے کہا، میں نے حافظ نعمان کا رشتہ تمہارے لیے پسند کیا۔ میں نے نظر جھکائی۔ بھائی نے وضاحت کی، نعمان پرانا جانا پہچانا ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے اور دیندار ہے۔ میری پہلی ملاقات نعمان سے ابا کے ذریعے ہوئی۔ وہ سادہ کپڑوں میں نظر جھکائے بیٹھا تھا،
بات کم کرتا تھا مگر انداز میں وقار تھا۔ ابا نے تعارف کرایا، یہ میرا بیٹا ہے، حافظ نعمان۔ میں نے سنا وہ یتیم ہے، ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ اس کے استاد نے اسے بیٹے کی طرح پالا اور 2 کمروں کا گھر دیا تھا تاکہ شادی کے بعد وہ آزاد زندگی گزار سکے۔ رشتے طے ہونے میں زیادہ وقت نہ لگا، نکاح سادگی سے مسجد میں ہوا۔ ابا نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، اللہ تمہارے لیے یہ گھر بابرکت کرے۔ شادی کے بعد جب میں نعمان کے ساتھ اس کے گھر آئی تو وہ چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ دیواروں پر قرآن کی آیات فریم میں لگی تھی اور ایک شیلف میں کتابیں سجی ہوئی تھی۔ نعمان نے مجھے گھر کا ایک ایک کونا دکھایا۔ یہ کمرہ ہمارا ہوگا، دوسرا مہمانوں کے لیے، اور کچن چھوٹا لیکن سب چیزیں موجود تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہ سب میرے لیے کافی ہے۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اللہ کا شکر ادا کرنا سب سے بڑی دولت ہے۔ شادی کے چند دن بعد ایک صدمہ آیا۔ نعمان کے استاد جنہوں نے اس کی پرورش کی تھی اچانک دل کے دورے سے وفات پا گئے۔ جنازے میں لوگوں کا ہجوم تھا مگر نعمان کے چہرے پر جو خلا تھا وہ کوئی سمجھ نہ سکا۔ رات کو وہ دیر تک جاگتا رہا۔ میں پانی لے کر بولی، آپ بہت اداس ہیں؟ اس نے سر ہلایا اور کہا، وہ میرے لیے باپ سے بڑھ کر تھے۔ میں نے کہا، اللہ انہیں جنت دے اور آپ کو صبر۔ ان دنوں میں نے جانا چھوٹا گھر بھی اگر محبت سے بھرا ہو تو محل لگتا ہے۔ صبح فجر کے بعد نعمان قرآن پڑھتا، پھر تھوڑا سا کام کے لیے نکلتا، کبھی مدرسے میں پڑھاتا، کبھی محلے کے بچوں کو سکھاتا۔ شام کو لوٹ کر چائے کے ساتھ دن کا حال سناتا۔ ایک بچہ سورہ فاتحہ مکمل یاد کر گیا، مجھے اتنی خوشی ہوئی جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ میں مسکرا دیتی۔ ایک دن وہ بازار سے کپڑے لایا، کہنے لگا، میں چاہتا ہوں تم اپنی پسند کا لباس سی لو۔ میں بولی، آپ یہ پیسے اپنے لیے رکھ لیں، کپڑے بعد میں بن جائیں گے۔ مگر اس نے ضد کی، شادی کے بعد پہلی جیت تمہارے لیے ہونی چاہیے نہ کہ میرے لیے۔ ہم نے اپنے دنوں میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لمحے سنبھال رکھے تھے، کبھی شام کو چھت پر بیٹھ کر چائے پیتے، کبھی بارش میں کچن کی کھڑکی سے باہر دیکھتے اور باتیں کرتے۔ ایک دن اس نے کہا، ہانیہ، مجھے لگتا ہے تم اس گھر کو جنت بنا دو گی۔ میں نے جواب دیا، گھر کو جنت بنانے کے لیے ہمارے پاس زیادہ سامان نہیں تھا مگر جو تھا ہم اسی میں خوش تھے۔ گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا جہاں میں نے 2 گملے رکھے۔ نعمان ہر صبح ان پر پانی ڈالتا اور کہتا، پودے بھی پیار سے پھلتے پھولتے ہیں جیسے انسان محبت سے جیتے ہیں۔ محلے کی عورتیں اکثر کہتی، ہانیہ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں نیک شوہر ملا، اور میں دل سے کہتی، ہاں یہ اللہ کی خاص عنایت ہے مجھ پر۔ ایک دن ابا اور بھائی ہم سے ملنے آئے۔ ابا نے نعمان کو دعا دی، بیٹا بیوی کا خیال رکھنا، یہ ماں کے بعد سب سے قیمتی رشتہ ہے۔ نعمان سنجیدگی سے کہنے لگا، انشاءاللہ یہ میرے لیے امانت ہے۔ ہماری شادی کو چند مہینے ہوئے تھے، زندگی اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ نعمان اکثر صبح سویرے نکلتا اور دوپہر یا شام تک مدرسے سے لوٹ آتا۔ اس دن بھی وہ ناشتہ کر کے بولا، آج کچھ دیر لگے گی، ایک طالب علم کا امتحان ہے، اس کے بعد آؤں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا، واپسی پر ذرا چینی لے آئیے گا، ختم ہو گئی ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی مگر واپس نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید واقعی دیر ہو گئی ہو، لیکن عصر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے 2 آدمی کھڑے تھے جنہیں میں مدرسے میں دیکھ چکی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سنجیدگی تھی۔ ایک نے دھیرے سے کہا، ہانیہ بہن ہمت رکھو۔ نعمان کو دل کا دورہ پڑا تھا، وہ اس کے بعد کی بات میرے کانوں میں سنائی نہیں دی۔ میری نظر دھندلا گئی۔ میں نے سہارا لینے کو دروازے کی چوکھٹ پکڑی، پیچھے ان کے کندھوں پر سفید چادر میں لپٹا میرا نعمان تھا۔ سب کچھ پلک جھپکتے بدل گیا۔ میں نے بس ایک دفعہ اس کے چہرے کو دیکھا جیسے سو رہا ہو۔ گھر میں جنازے کا انتظام ہوا، محلے والے، مدرسے کے طلباء، استاد صاحب موجود تھے۔ ابا کے جانے کے بعد یہ پہلا بڑا صدمہ تھا اور اس دفعہ میرا سہارا بھی مجھ سے چھن گیا۔ اس وقت میرا بیٹا صرف 1 مہینے کا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ عدت کے لیے اپنی گھر چلی جاؤں، وہاں سہولت ہوگی، مگر میں نے صاف جواب دیا، یہ گھر میرے شوہر کا ہے، میں یہی رہوں گی جہاں اس کی یادیں ہیں۔ پہلے دنوں میں میرا بھائی ایک آدھ بار آیا لیکن بھابھی کا ساتھ نہیں، وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی۔ میں نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ شاید انہیں مجھ سے ملنا مشکل لگتا ہو، لیکن جیسے جیسے دن گزرے یہ فاصلے اور واضح ہو گئے۔ میرے قریب ترین سہارے اس وقت میری دور کی خالہ تھی۔ وہ خبر سن کر دوسرے شہر سے آئیں، بہت ضعیف تھی مگر حوصلہ دینے والی۔ وہ کہتی، بیٹی اللہ کی آزمائش ہے، صبر کرو۔ وہ کچھ دن میرے ساتھ رہی، کھانا بناتی، بچے کو گود میں لے کر سلا دیتی، کبھی پرانی باتیں سناتی کہ کیسے زندگی میں اکیلے بھی چلنا پڑتا ہے۔ عدت کے دن طویل اور خاموش تھے۔ میں زیادہ وقت کمرے میں گزارتی، کبھی قرآن پڑھتی، کبھی بیٹے کو سینے سے لگا کر خاموش بیٹھی رہتی۔ خالہ کے جانے کے بعد گھر کی خاموشی اور گہری ہو گئی۔ خالہ نے جاتے وقت کہا، میں چاہتی ہوں تیرے پاس رہوں مگر میری اپنی صحت اجازت نہیں دیتی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، آپ نے جو وقت دیا میرے لیے وہی کافی ہے۔ میرا ایک اور سہارا آج ٹوٹ گیا۔ ان دنوں میرے بھائی کی طرف سے کوئی خبر نہ آئی، نہ فون نہ پیغام۔ کبھی کبھی سوچتی کہ شاید وہ اپنے کام میں مصروف ہوگا۔ بھابھی کے بارے میں سننے کو ملتا کہ وہ محلے میں چندہ جمع کر رہی ہیں،
کسی دن غریبوں کے لیے، کسی دن کسی اور مقصد کے لیے۔ ایک دن میں نے محلے کی ایک عورت کو گلی میں دیکھا، وہ کہہ رہی تھی تمہاری بھابھی بڑی نیک عورت ہے، ہر وقت لوگوں کی مدد میں لگی رہتی ہے۔ میں نے بس سر ہلا دیا، دل میں سوچا شاید یہ نیکی میرے لیے نہیں۔ خیر دن جیسے تیسے گزر رہے تھے، صبح سورج کی روشنی کھڑکی سے آتی، میں بیٹے کو دودھ پلاتی، پھر گھر کے چھوٹے موٹے کام نپٹا دیتی۔ کبھی بارش ہوتی تو چھت سے ٹپکنے والے پانی کو برتن میں جمع کرتی۔ ان لمحوں میں نعمان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی۔ وہ اکثر کہتا تھا بارش کے دن سب سے زیادہ چائے کا مزہ آتا ہے۔ ایک شام میں نے سوچا شاید بھائی کے گھر جا کر ملوں، لیکن پھر یاد آیا کہ عدت ابھی باقی ہے۔ میں نے اپنی ذات کو گھر کی چار دیواری میں قید کر رکھا تھا۔ محلے میں کسی سے زیادہ بات نہ ہوتی۔ بچے کی معصوم مسکراہٹ میرے دن کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلا کر جب میرا دوپٹہ پکڑتا تو دل میں نیا حوصلہ آتا۔ میں سوچتی کہ یہی میرا سہارا ہے، میں اسے اپنے باپ جیسا نیک دیندار بناؤں گی۔ مگر خالہ کے جانے کے بعد زندگی کا بوجھ بڑھ گیا، راشن کم ہونے لگا، پیسے بھی ختم ہوتے جا رہے تھے۔ میں نے کچھ برتن بیچ کر ضروری چیزیں خریدی، لیکن یہ کب تک چلتا؟ عدت کے دنوں میں وقت جیسے رکا ہوا تھا، مگر گھر کی ضروریات مسلسل چلتی رہتی۔ خالہ کے جانے کے بعد میں نے اپنی توفیق کے مطابق سامان سنبھالنے کی کوشش کی، کچھ پرانے برتن بیچ کر آٹا، دال اور دودھ کا ڈبہ خریدا، لیکن مہینے کا وسط آتے آتے یہ سب ختم ہو گیا۔ اس دن صبح بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے ڈبہ کھولا تو آخری 2 چمچ نکلے۔ میں نے سوچا شاید شام تک کوئی سبیل نکل آئے، لیکن شام تک کچھ نہ ہوا۔ اگلی صبح جب بیٹا رو رو کر جاگ اٹھا تو میرے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا۔ میں نے پانی میں چینی گھول کر دے دی، مگر اس نے منہ موڑ لیا۔ اس کا کمزور چہرہ اور مسلسل رونا میرے دل پر بوجھ ڈال رہا تھا۔ میں خود تو بھوکی رہ سکتی تھی، لیکن اس کی بھوک برداشت سے باہر تھی۔ ان دنوں بھائی کی طرف سے کوئی خبر نہیں تھی۔ 4 مہینے گزر چکے تھے اور وہ ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ کبھی دل چاہتا کہ میں خود جا کر دیکھوں کہ وہ کہاں ہے، لیکن عدت کی پابندی اور حالات نے مجھے گھر تک محدود رکھا۔ محلے کی عورتوں سے کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی۔ ایک دن گلی میں ایک پڑوسن ملی، اس نے کہا ہانیہ تمہاری بھابھی کو دیکھا؟ وہ آج کل بہت مصروف ہیں، ہر دوسرے دن چندہ مہم میں نکلتی ہیں، کبھی محلے کے غریبوں کے لیے، کبھی مسجد کے لیے۔ لوگ بھی دل کھول کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ کسی کے حق میں کمی نہیں کرتی۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ دل میں خیال آیا کہ اگر واقعی اتنی خدمت گزار ہیں تو شاید اپنے بھتیجے کے لیے بھی سوچیں گی، لیکن پھر خود ہی سوچ کو جھٹک دیا۔ گھر میں بھوک اور خاموشی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں نے الماری میں رکھے چند پرانے کپڑوں کو ہاتھ لگایا کہ شاید بیچ کر کچھ لے آؤں، مگر دل نہ مانا۔ یہ وہ کپڑے تھے جو نعمان نے شادی کے بعد دیے تھے۔ 1-2 دن میں نے بس دال کا پتلا سا سوپ بنا کر گزارا کیا، لیکن بیٹے کے لیے وہ بھی کافی نہیں تھا۔ اس کا رونا اب کمزور سسکیوں میں بدل گیا تھا۔ رات کو میں اسے گود میں لے کر لوری دیتی اور کہتی بیٹا کل کچھ ہو جائے گا، کل تم جی بھر کر دودھ پیو گے، لیکن ہر کل خالی رہتی۔ ایک دن میں صحن میں بیٹھی بیٹے کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک اور پڑوسن آئی۔ اس نے کہا تمہارے بھائی کے گھر کے سامنے تو آج بھی لوگ لائنوں میں کھڑے تھے، بھابھی کہہ رہی تھی کہ غریب بچوں کے لیے سامان بیچنا ہے۔ میں نے بے اختیار پوچھا اور یہاں کے بچوں کا کیا؟ اس نے کندھے اچکا کر کہا اللہ سب کو سہارا دے بہن، اور چلی گئی۔ یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگی۔ میں نے طے کیا کہ اب خاموش نہیں بیٹھ سکتی، چاہے عدت کا ایک دن باقی ہو یا 10، بیٹے کی جان اس سے بڑھ کر ہے۔ میں نے دوپٹہ اوڑھا، بیٹے کو چادر میں لپیٹا اور نکلنے کی تیاری کی۔ دروازے کی کنڈی کھولتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکی، سوچا شاید یہ فیصلہ ٹھیک نہیں، مگر پھر بیٹے کا چہرہ یاد آیا جو 2 دن سے دودھ کے بنا تھا۔ میں نے کنڈی کھولی اور گلی میں قدم رکھ دیا۔ بھائی کے گھر کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا، تقریباً آدھے گھنٹے کا۔ میں آہستہ آہستہ چلتی رہی۔ راستے میں لوگوں نے سلام کیا، لیکن میں نے بس سر جھکا کر جواب دیا۔ بیٹے کا سر میرے کندھے پر تھا اور اس کی سانسیں بھاری لگ رہی تھی۔ راستے میں ایک دکان کے سامنے رک گئی۔ دکاندار نے پہچان کر کہا بہن آج اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا بھائی کے گھر، کچھ ضروری بات ہے۔ اس نے بس دعا دی اور پیچھے ہٹ گیا۔ جب میں بھائی کے گھر کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ واقعی وہاں لوگ کھڑے ہیں۔ کچھ لوگ پیسے دے رہے تھے، کچھ دہلے بھر کر سامان لا رہے تھے۔ بھابھی بائی کھڑی تھی، سر پر اسکارف اور ہاتھ میں رسیدوں کی کتاب تھی۔ وہ سب سے کہہ رہی تھی یقین رکھیں آپ کا دیا ہوا ہر پیسہ اور ہر دانہ غریبوں کے بچوں تک پہنچے گا۔ میں چند لمحے دروازے سے دور کھڑی رہی، سوچ رہی تھی کہ وہی عورت ہے جو میرے لیے بہن جیسی تھی، شاید ابھی میرے لیے دل میں جگہ ہو۔ میں نے ہمت کر کے آگے قدم بڑھایا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھابھی نے دروازہ کھولا، میرا چہرہ دیکھ کر وہ چونک گئی، پھر بولی ہاں ہانیہ تم یہاں؟ میں نے آہستہ سے کہا بھابھی میں آپ سے ملنے آئی ہوں، اندر آ سکتی ہوں کیا؟ انہوں نے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں جیسے کوئی سوچ رہی ہوں، پھر کہا کیا بات ہے؟ میں نے بیٹے کو تھوڑا اوپر کیا تاکہ وہ دیکھ سکے۔ بھابھی 2 دن سے اسے دودھ نہیں ملا، گھر میں راشن بھی ختم ہے، سوچا شاید آپ کچھ مدد کر سکے۔ ان کا چہرہ سخت سا ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ چندہ غریبوں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں، لوگوں نے پیسہ مانا سمجھ کر دیا ہے۔ میں نے عرصے سے کہا
میں پیسے نہیں مانگ رہی، تھوڑا سا دودھ دے دیں، صرف آج کے لیے۔ انہوں نے بات کاٹ دی۔ ہانیہ تمہیں پتہ ہے میں اپنی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی۔ میں چپ ہو گئی۔ ایک لمحے کو سوچا شاید مان جائیں گی، لیکن ان کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ میں نے گلی میں ادھر ادھر دیکھا، لوگ اب بھی چندہ دے رہے تھے۔ میرے دل میں عجیب سی بے بسی اتری۔ میں نے بیٹے کو مضبوطی سے تھاما اور بس اتنا کہا، ٹھیک ہے بھابھی، میں سمجھ گئی۔ یہ کہہ کر میں پلٹی مگر قدم بھاری ہو گئے تھے۔ بھابھی کے گھر سے لوٹتے ہوئے محسوس ہوا جیسے فاصلہ پہلے سے دوگنا ہو گیا ہو۔ گھر واپس آ کر میں نے بیٹے کو اپنے قریب کیا اور سوچتی رہی کہ شاید مجھے ایک دفعہ پھر جانا پڑے گا، لیکن اس دفعہ کسی اور کے پاس۔ اگلے دن میں نے ہمت جھٹک کر دوبارہ بھائی کے گھر جانے کا سوچا۔ پچھلے روز بھابھی کا جواب ٹالنے والا تھا، مگر دل میں امید تھی کہ شاید آج وہ کچھ نرمی دکھا دے۔ میں نے بیٹے کو چادر میں لپیٹا، اس کا چہرہ سینے سے لگا ہوا تھا، اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دوبارہ اس گلی میں پہنچی جہاں بھائی کا گھر تھا۔ اس دفعہ دروازے کے سامنے کوئی بھیڑ نہیں تھی۔ میں نے کنڈی بجائی، تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور بھابھی سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر حیرت اور تھکن تھی۔ ہاں، پھر آ گئی تم؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ بھابھی، میں آپ سے نہیں، بھائی سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر سرد لہجے میں بولی، بھائی کو 2 مہینے ہو گئے، وہ بیرون ملک جا چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں ٹھٹک گئی۔ وہ باہر گئے؟ مگر مجھے تو بتایا بھی نہیں۔ بھابھی نے کندھے اچکائے۔ شاید وقت نہیں ملا تمہیں بتانے کا، یا وہ سمجھتے ہوں گے کہ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میرے دل میں خالی پن سا محسوس ہوا۔ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی وہ نہ آئے، اور اب پتہ چل رہا تھا کہ وہ ملک سے باہر ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، بھابھی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ انہوں نے ذرا تیزی سے جواب دیا، کیوں، کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے نظر جھکا کر کہا، بھابھی، اندر بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، گلی میں سب سن رہے ہیں۔ وہ کوئی دیر خاموش نہیں، پھر ایک لمبی سانس لے کر دروازہ کھول دیا۔ چلو آؤ، لیکن جلدی بات کر کے جانا۔ میں اندر گئی تو دیکھا بیٹھک کے کونے میں چند تھیلے رکھے تھے جن پر مختلف خیراتی اداروں کے نام درج تھے۔ میز پر رسیدوں کی کاپیاں اور ایک ڈبہ رکھا تھا جس میں نقد رقم نظر آ رہی تھی۔ میں نے بیٹے کو تھوڑا اوپر کیا اور کہا، بھابھی، 2 دن سے اسے دودھ نہیں ملا، گھر میں راشن بھی ختم ہے، سوچا آپ سے کہوں کہ تھوڑا سا دودھ دے دیں۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، یہ چندہ ہے ہانیہ، یہ غریب لوگوں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، بھابھی، میں پیسے نہیں مانگ رہی، بس ایک گلاس دودھ، صرف آج کے لیے۔ ان کے لہجے میں سختی آ گئی۔ تمہیں نہیں پتا، لوگوں نے امانت سمجھ کر دیا ہے، میں اس میں سے اپنے رشتہ داروں پر نہیں لٹا سکتی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، رشتہ دار تو پہلے حقدار ہوتے ہیں، اب خود کہتی تھی کہ خدمت کا آغاز گھر سے ہوتا ہے۔ وہ ہنسی کے بغیر مسکرائی۔ ہاں، لیکن گھر سے مراد میرا اپنا گھر ہے، تم اب اپنے گھر کی ہو۔ اسی لمحے اندر سے ایک آواز آئی، اماں، پھوپھو کو تھوڑا دودھ دے دو، پھوپھو کا بچہ بھوکا ہے۔ یہ میری بھتیجی کی آواز تھی۔ وہ تقریباً 10 سال کی تھی اور دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بھابھی کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی، اسے بازو سے پکڑ کر کمرے کی طرف دھکیل دیا۔ چپ کر جا، اندر جا، بڑوں کی باتوں میں مت بول۔ پھر وہ پلٹی اور میری جانب دیکھ کر بولی، ہانیہ، یہ سب بہانے ہیں، اگر آج تمہیں دے دوں گی تو کل پھر آ جاؤ گی۔ میں نے کہا، بھابھی، میں کسی شوق سے نہیں آئی، یہ بچہ بیمار ہو جائے گا۔ اس نے بات کاٹ دی۔ میں نے آخری دفعہ کہا، آپ جانتی ہیں، نعمان کی وفات کے بعد میں اکیلی ہوں، بھائی بھی نہیں ہے۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، اکیلی ہو تو اپنے طور پر سنبھالو، میں ہر ایک کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی۔ انہوں نے میرا بازو پکڑا اور دروازے کی طرف کھینچنے لگی۔ اب نکلو یہاں سے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ میں نے بیٹے کو مضبوطی سے تھاما تاکہ وہ گر نہ جائے۔ بھابھی نے دروازہ کھولا، مجھے دھکیل دیا، جاؤ اور اگلی دفعہ یہاں مت آنا۔ میں گلی میں جا کر سنبھلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ محلے کے 2-3 لوگ دور سے دیکھ رہے تھے، مگر کسی نے کچھ نہ کہا۔ میں نے نظر جھکا لی اور گھر کی طرف چل دی۔ گھر واپس آئی تو بیٹے کو بستر پر لٹا کر دیکھا، وہ کمزور آواز میں رو بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی ہونٹ خشک اور سانس جیسے ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر چادر کے کونے سے اس کا منہ صاف کیا، پانی کا گلاس بھر کر ہونٹوں کے قریب لایا، مگر وہ نہ پی سکا۔ بیٹا، بس تھوڑا سا پی لو، پھر تمہیں سکون ملے گا، میں نے کہا۔ پلکیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، کھڑکی کھول کر جھولنے لگی۔ سانسیں ہلکی ہو رہی تھی جیسے بوجھ۔ گھبرا کر کہا، عبدالمنان، بیٹا سن رہے ہو نا ماں کو؟ کوئی جواب نہ آیا۔ چھوٹی سی گردن ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اسے سیدھا کیا، مگر وہ ویسا ہی رہا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے چہرہ ہاتھوں میں لیا اور پکارا، عبدالمنان، میری بات سنو، آنکھیں کھولو بیٹا۔ جسم ٹھنڈا ہونے لگا۔ کان کے قریب اپنا منہ لے جا کر سانس سننے کی کوشش کی، مگر خاموشی۔ آنکھوں کے سامنے سب دھندلا گیا۔ میں نے اسے بازو میں لپیٹا، جھنجھوڑا، نہیں نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحے کو لگا شاید وہ پھر سانس لے گا۔ سینے کو دبایا، پیر تھپ تھپائے، لیکن خاموش۔ دروازے کی طرف دوڑی، محلے میں کسی کو بلانے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی پل خود رک گئی۔ باہر جا کر کیا کہتی؟ میرا بیٹا بھوک سے مر گیا اور میں کچھ نہیں کر سکی۔ دوبارہ اسے میں گود میں لیا، پیشانی ماتھے سے لگا دی۔ اللہ، یہ تو نے کیا کر دیا؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ بس تھوڑا سا وقت مانگا تھا،
یہ میرا سہارا تھا، یہ کیوں لے لیا؟ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف رون اور ہچکیاں سنائی دے رہی تھی۔ چھوٹے ہاتھ کو انگلیوں میں لپیٹا جو دوپٹہ پکڑتے تھے، اب خاموش۔ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، بس ایک دفعہ دیکھ لو ماں کو۔ وقت رک گیا۔ گلی میں بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن میرے لیے دنیا خاموش ہو گئی تھی۔ کوئی اندر نہ آیا۔ چہرہ چادر سے ڈھانپا، کمرے کے بل لیٹ گئی، چھت کو دیکھتے ہوئے۔ بار بار دل میں سوال آیا، یا اللہ یہ کس جرم کی سزا ہے؟ میں جانتی ہوں تو رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن یہ ماں کا دل صبر کا وقت نہیں، ٹوٹنے کا وقت ہے۔ بیٹے کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا، چادر ہٹائی، گال پر ہاتھ رکھا، وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ گھر میں ہر چیز ویسی ہی پڑی جیسے صبح تھی۔ کچن میں برتن خالی، دودھ کا کپ خالی۔ تب سمجھ گیا کہ کوئی کھیلنے نہیں آئے گا۔ اب سوچنے کا کیا فائدہ؟ جو جانا تھا وہ جا چکا تھا۔ میں نے ایک دفعہ پھر اسے گود میں لے کر سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو اس کے کپڑوں پر گر رہے تھے۔ میں نے کہا، بیٹا تم بھوک سے نہیں، میری بے بسی سے گئے ہو۔ رات گزر گئی مگر آنکھ نہ لگی۔ بیٹا میرے پاس چپ چاپ لیٹا۔ صبح کو اجالا کمرے میں آیا، حقیقت اور بھی بھاری لگنے لگی۔ اب سوال یہ تھا کہ میں اس معصوم کو کہاں دفن کروں؟ محلے میں قبر کے لیے بھی جگہ خریدنی پڑتی تھی اور میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ گھر میں جو چند سکے تھے وہ 2 دن کا راشن بھی پورا نہ کر سکتے۔ کفن دفن کا قرض تو دور کی بات تھی۔ میں نے خود سے کہا، ہانیہ اب کوئی سہارا نہیں، جو کرنا ہے تمہیں خود کرنا ہوگا۔ آنگن میں کھڑی میں نے زمین کو دیکھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں عبد المنان نے پہلی بار ہنس کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ یہی وہ جگہ جہاں میں نے اسے کپڑوں کی رسی کے ساتھ جھولا دیا تھا، مگر آج یہی زمین اس کے لیے آخری آرام گاہ بننے والی تھی۔ میں کمرے میں گئی، پرانی چادر نکالی، بیٹے کو اس میں لپیٹا۔ ہر گرا پر دل ٹوٹتا تھا۔ دھیرے سے کہا، بیٹا یہ تمہارا آخری لباس ہے۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور چادر مضبوطی سے باندھ دی تاکہ کوئی کنارہ کھل نہ جائے۔ پھر صحن کے کونے میں گئی، وہاں ایک پرانا بیلچہ رکھا تھا جو نما نے گھر کے کام کے لیے خریدا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، زمین پر پہلا وار کیا، مٹی کی پہلی تہ ٹوٹی۔ ایک عجیب سا درد میرے ہاتھوں میں اتر آیا۔ ہر دفعہ یادیں آئیں، کبھی اس کا پہلا قدم، کبھی پہلی بار بولنا۔ آنسو بہتے گئے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر ہاتھ کمزور ہو رہے تھے۔ پھر بھی کھودتی رہی۔ پڑوس کی ایک عورت دیوار سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ ہانیہ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے نظر جھکائے ہوئے کہا، اپنے بیٹے کے لیے جگہ بنا رہی ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اللہ تمہیں صبر دے، اور واپس چلی گئی۔ خدائی مکمل ہوئی، بیلچہ ایک طرف رکھا، بیٹے کو چادر سمیت اٹھایا۔ وہ کتنا ہلکا لگ رہا تھا، جیسے بوجھ کم ہو گیا ہو، مگر دل کا وزن بڑھ گیا۔ میں نے اسے قبر میں آہستگی سے رکھا، جھک کر اس کے چہرے کو ایک بار دیکھا، لیکن جانتی تھی کہ میرا حوصلہ توڑ دے گا۔ اسے میں نے چادر کو ویسے ہی رہنے دیا، خاموشی میں۔ پھر مٹی اٹھا کر ڈالنا شروع کی، ہر مٹی کے ساتھ دعا، یا اللہ اسے جنت میں جگہ دینا، یا رب اس پر کرم کرنا۔ مگر ساتھ ایک جلن بھی تھی، دل میں غصہ بھی، کہ یا اللہ ان لوگوں کو یاد رکھنا جنہوں نے کچھ نہیں کیا۔ مٹی ڈالنے کی رفتار آہستہ تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بیلچہ پکڑتے ہوئے لگ رہا تھا جیسے ہر وار میرا جسم کاٹ رہا۔ آنگن میں دھوپ اتر آئی، پسینہ اور آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد قبر بھر گئی، پھر اس پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ سب کچھ ختم ہو گیا، بس ایک چھوٹا سا ابھار باقی تھا۔ یہ میرے بیٹے کی نشانی تھی۔ دل ٹوٹ رہا تھا۔ میں قبر کے قریب بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ میں شکر گزار ہوں، تو نے بیٹا دیا مجھے، چاہے کم وقت کے لیے دیا۔ میں ناشکری نہیں کر رہی، مگر تو انصاف کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کا حساب لینا جنہوں نے آنکھوں کے سامنے ماں اور بچے کو بھوکا دیکھا۔ ہوا کا جھونکا آیا جیسے میرا درد سن رہا ہو۔ میں نے مٹی پر ہاتھ پھیر کر کہا، یہ ایک ماں کا وعدہ ہے، میں تمہیں کبھی بھلاؤں گی نہیں۔ تمہاری یاد میں کام ہوگا، جو بھی کروں گی وہ دوسروں کے بچوں کے لیے ہوگا، تاکہ کوئی اور ماں ایسا دن نہ دیکھے، ایسا نصیب نہ ہو اس کا۔ پھر میں دھیرے سے اٹھی، بیلچہ دیوار کے ساتھ ٹیک دیا، ہاتھ دھوئے کمرے میں چلی گئی۔ خاموشی قبرستان جیسی تھی۔ بستر پر خالی گود اور خالی جھولا مجھے دیکھ رہے تھے۔ آنگن میں جا کر قبر کے پاس ایک چراغ رکھا، وہ شام تک جلتا رہا اور میں دور سے دیکھتی رہی۔ دل بھر گیا، یہ میری دعا کا چراغ تھا اور شاید میرا احتجاج بھی۔ چند دن ہی گزرے، ایک صبح آنگن میں جھاڑو دے رہی تھی، گھر سے شور کی آواز آنے لگی، عورتیں اور بچے باتیں کر رہے تھے، کچھ مزدور زور زور سے بول رہے تھے۔ میں نے کان لگا کر سنا۔ کسی نے کہا، وہ مولوی صاحب کی بہو پولیس کے ہاتھوں پکڑی گئی۔ یہ سن کر میرا دل اور بھی بھاری ہو گیا، قدم بھاری ہو گئے۔ میں چاہتی تھی سب اپنی آنکھوں سے دیکھوں، سنوں اور جانوں۔ راستے پر وہ منظر یاد آتا رہا، پولیس بھابھی کو لے جا رہی تھی۔ دل میں عجیب سا بوجھ تھا، خوشی نہیں بے چینی تھی۔ جیسے میں محلے کی پہلی نکڑ پر پہنچی، شور صاف ہوا، عورتیں دروازوں پر کھڑی، مرد سرگوشیاں کر رہے تھے، بچے ایک دوسرے کو خبریں دے رہے تھے۔ ایک عورت دوسری سے کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے یہ دونوں کئی سال سے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے تھے،
پیسے لے کر جو پیسہ مسجد کے یتیموں اور مظلوموں کے لیے آتا تھا سب ان کے اپنے کھاتوں میں چلا جاتا۔ میں نے قدم تیز کیے۔ بھائی کے گھر کے سامنے بھیڑ جمع تھی۔ کچھ لوگ مجھے پہچاننے لگے۔ ایک مرد نے زور سے کہا، یہ مولوی صاحب کی بیٹی ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کا نظام تو دیکھو۔ بھائی پکڑا جا رہا تھا۔ دروازے پر کھڑی ایک عورت میرے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، ہانیہ، تمہاری بھابھی کے سب کھیل کا پردہ فاش ہو گیا۔ جتنا چندہ غریبوں کے نام پر جمع کیا تھا بڑا حصہ باہی لگا۔ تمہارے بھائی کو بھی سب پتا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ بولی، پولیس نے گھر سے کاغذات برآمد کیے اور بینک اکاؤنٹس کی تفصیل بھی، سب ثبوت کے ساتھ۔ اسی دوران دروازے سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا بھتیجی، بھابھی کی بڑی بیٹی، آنسو پہنچ رہی تھی۔ اس نے میرے پاس آ کر میرا دوپٹہ پکڑ لیا۔ نرمی سے میں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ وہ سسکتے ہوئے بولی، پھوپھو، اماں اور ابا واقعی ایسا کرتے تھے۔ کئی دفعہ دیکھا میں نے۔ اماں پیسے گنتی تھی، ابو سے کہتی تھی فلاں کے کھاتے میں ڈال دو۔ ابو کہتے تھے یہ سب ہمارا حق ہے، ہم محنت کرتے ہیں چندہ جمع کرنے کی، ہمیں بھی ڈانٹیں گے۔ ہم ڈرتے تھے۔ بھیڑ میں سے ایک شخص نے کہا، آج صبح بھائی پکڑ لیا گیا، وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس کے پاس ٹکٹ، پاسپورٹ، پیسوں کی تفصیل موجود تھی۔ یہ سنتے ہی میں نے محسوس کیا کہ سچ پوری طرح سامنے آ چکا تھا۔ بھائی سہارا بننے والا دکھ کی جڑ بن گیا۔ لوگ تبصرے کرتے رہے۔ ایک بزرگ نے کہا، قرآن پڑھانے والا۔ دوسرا بولا، دیکھو دیکھو، ہانیہ نے دکھ برداشت کیا، اللہ تو سب دیکھتا ہے۔ میں نے گھر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ خوشی کی جگہ اب شرمندگی تھی۔ بھتیجی میرے ساتھ چل رہی تھی۔ دھیرے سے بولی، پھوپھو، پولیس لے گئی ابا کو، ابا بھی جیل میں ہوں گے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں کہاں جاؤں؟ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، جب تک میں ہوں تم اکیلی نہیں۔ پولیس کی گاڑی دوبارہ گلی میں داخل ہوئی۔ مزید سامان یہ ثبوت کے لیے لوگ دوبارہ جمع ہوئے۔ کوئی کہہ رہا تھا عدالت میں سب کھلے گا، کوئی بولا یہ پیسے واپس آئیں گے یا نہیں، وقت بتائے گا۔ میں جانتی تھی یہ عمل بہت لمبا ہے، مگر ایک بات صاف تھی، اب ان کا اصل چہرہ سب کے سامنے، پردہ ان کا گر چکا تھا، نیکی کا نقاب اتر چکا تھا۔ گھر واپس لوٹتے وقت آسمان کی جانب دیکھا، کہا، اللہ تیرا شکر ہے، اور دل ہی دل میں سوچا کہ اب میری زندگی کا راستہ پہلے جیسا نہیں۔ بھائی اور بھابھی کی گرفتاری کے بعد پورے شہر میں بات ہونے لگی۔ چند دنوں میں پولیس نے گھر، دکان اور بینک کے کھاتوں کی جانچ کی۔ میں نے پہلی دفعہ سنا، محلہ ہی نہیں دوسرے علاقوں سے بھی شکایتیں آنے لگی۔ سب نے کہا چندے کے نام پر لاکھوں روپے جمع کیے، رقم ذاتی۔ ایک دن محلے کی عورت نے کہا، ہانیہ، پولیس نے فائلیں نکالی ہیں، سب میں دستخط موجود۔ خاموشی سے سنا اور دل میں دعا کی، اللہ حق کو ثابت کرے۔ چند دن بعد نوٹس آیا اور کمرہ عدالت میں وہ تمام بیانات پہنچ گئے۔ بھائی اور بھابھی سفید کپڑوں میں ملبوس، چہرے پر سختی اور تھکن۔ بھابھی کی نظر جھکی ہوئی، بھائی وکیل سے بات کر رہا تھا۔ جج نے سب فریقین کے بیانات سنے، گواہ پیش ہوئے، رسیدیں اور بینک اکاؤنٹس۔ وکیل نے کہا، یہ لوگ نہ صرف چندے میں خیانت کے سزاوار ہیں بلکہ قریبی رشتہ داروں کا حق بھی مارا ہے۔ پھر میرا نام لیا، یہ ان کی بہن ہے، والد کی 2 دکانیں تھیں باپ کی زندگی میں، اور یہ دکانیں دونوں کے حصوں میں آنی تھی، لیکن بھائی نے اپنے نام کروا لی۔ جج نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، جی۔ مولوی صاحب نے ہمیشہ کہا کہ ان میں میرا بھی حق ہے، لیکن والد کے انتقال کے بعد بھائی نے یہ کہہ کر اپنے نام کروا لی کہ یہ والد کی وصیت ہے۔ عدالت میں موجود لوگ سب چپ تھے اور سن رہے تھے۔ میں نے مزید کہا، بھائی اور بھابھی نے خالی ہاتھ نکالا۔ کئی گھنٹے کی سماعت کے بعد جج نے فیصلہ سنایا۔ عدالت میں یہ ثابت ہو گیا کہ ملزمان نے چندے کی رقم میں خیانت کی ہے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق بھی دبایا۔ انصاف کے لیے اسے ملزمان کی جائیداد ضبط کی جاتی ہے۔ متاثرہ بہن ہانیہ کو والد کی دکانوں میں سے قانونی حصہ دیا جائے۔ یہ سن کر میرے دل میں سکون کا لمحہ آیا، مگر خوشی نہیں تھی، کیونکہ یہ سب مجھے قیمت ادا کر کے ملا، جو میری زندگی کا سب سے قیمتی نقصان تھا۔ دل بھر آیا۔ جج نے کہا، ملزمان پر فوجداری مقدمہ چلایا جائے گا، اور جب تک یہ کیس مکمل نہیں ہوتا یہ دونوں جیل میں ہی رہیں گے۔ پولیس نے بھائی اور بھابھی کو ہتھکڑی لگا کر باہر لے جایا گیا۔ جیسے میں باہر آئی، پولیس اہلکار نے کہا، ملاقات کی جا سکتی ہے۔ میں نے سوچا شاید مجھے جانا چاہیے۔ دل میں خیال اور کئی سوالات تھے۔ چند دن بعد میں جیل کی ملاقات کمرے میں بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی کو لایا گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہی رو پڑی، ہانیہ، میں جانتی ہوں مجھے تمہاری بد دعا لگی۔ میں نے خاموشی سے کہا، میں نے تمہیں کوئی بد دعا نہیں دی۔ وہ حیران ہو کر بولی، پھر یہ سب کیوں ہوا؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تم نے نیکی کے نام پر دھوکہ کیا، لوگوں کا حق کھایا، اور سب سے بڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو مشکل وقت میں دھتکارا۔ وہ نظر جھکا کر بولی، میں نے غلط کیا، سوچا بھی نہیں تھا۔
میں نے کہا اب سوچنے کا وقت ختم ہو چکا، معافی مانگو۔ ملاقات ختم ہونے کا اشارہ ملا۔ میں اٹھ گئی، باہر آ کر آسمان کی جانب دیکھا، دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ انصاف کا دروازہ کھلا، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ کچھ دن بعد مجھے دکان کا قبضہ، وہی دکان جس پر کبھی میرا حق تھا مگر مجھ سے چھین لی گئی۔ میں نے اس میں کھڑے ہو کر سوچا، یہ جگہ میری محنت بنے گی۔ میرے لیے یہ فیصلہ ایک نئے سفر کا آغاز تھا، مگر اس سفر کی بنیاد اس تلخ حقیقت پر رکھی گئی کہ خون کے رشتے بھی لالچ میں اندھے ہو سکتے ہیں۔ دکان کا قبضہ ملنے کے بعد پہلی دفعہ جب میں اس کے شٹر کے سامنے کھڑی ہوئی، عجیب سا احساس ہوا۔ یہ وہی دکان تھی جس پر برسوں میرا حق تھا، مگر میں صرف راستے سے گزرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ آج چابی میرے ہاتھ تھی، شٹر کے تالے کی ہر کھڑک میرے لیے ایک نیا آغاز تھی۔ میں نے تالا کھولا، شٹر اوپر کیا، اندر دھول جمع ہوئی تھی۔ ٹوٹا ہوا سٹول اور کونے میں رکھی خالی الماری دیکھی، گہری سانس لی، دل میں کہا یہی میرا نیا سفر ہے، چاہے آغاز سادہ کیوں نہ ہو۔ پہلے چند دن دکان کی صفائی میں لگا دی، محنت محلے کی 2 عورتوں کو بلایا، بہن ذرا جھاڑو پانی کر دو، یہ سائڈ بھی صاف کر دینا۔ وہ بولی ہانیہ بہن، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دکان دوبارہ کھلے گی، اللہ برکت دے۔ صفائی کے بعد میں نے سوچا کون سا کاروبار شروع کروں، سرمایہ کم تھا، چھوٹے پیمانے پر کپڑوں کا کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ بازار جا کر خواتین کے کپڑے، دوپٹے اور بچوں کے لباس خریدے، سامان ترتیب سے رکھا، ہر کپڑا ہاتھ میں لیتے ہوئے سوچتی شاید کسی بچے کی مسکراہٹ کسی عورت کی خوشی سے جڑی ہوگی۔ پہلے دن گاہک کم آیا، ایک بزرگ عورت اندر آئی، کہا بیٹی مجھے جوڑا دکھا دو، پوتی کے لیے۔ میں نے نرمی سے کہا یہ دیکھے، کپڑا نرم اور رنگ بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے خرید کر دعا دی، اللہ تمہارے کام میں ترقی دے۔ ہر دن کے ساتھ دکان میں تھوڑی چہل پہل آنے لگی، بچے والدہ کے ساتھ آتے، کبھی دوپٹہ پسند کیا جاتا، کبھی چھوٹا فراک۔ میں نرمی سے پیش آتی کیونکہ جانتی تھی ایک خوش لفظ بھی کسی کے دل کو سکون دیتا ہے۔ شام کو دکان بند کر کے گھر آتی، آنگن میں بیٹھ کر بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھ جاتی، ہاتھ مٹی پر پھیرتے ہوئے کہتی عبد المنان تمہاری ماں نے ہار نہیں مانی، یہ دکان تمہارے اور تمہارے ابو کے نام ہے۔ ایک دن ایک گاہک آئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے۔ اس نے آہستہ سے کہا بہن یہ کپڑا تو بہت پسند ہے لیکن پیسے کم ہیں، تھوڑا کم کر دو۔ میں نے مسکرا کر کہا جتنا تم دے سکتی ہو اتنے میں لے جاؤ۔ وہ حیران ہوئی، تمہیں نقصان نہیں ہوگا؟ میں نے جواب دیا یہ نقصان نہیں، کسی کی دعا ہے۔ یہ واقعہ میرے دل میں سوچا کہ اگر چاہوں تو دکان سے اپنا گزر بسر کر سکتی ہوں، بلکہ دوسروں کی مدد بھی کر سکتی ہوں۔ دل میں عزم جاگا کہ میں اپنی زندگی کے باقی دن یتیم اور بے سہارا بچوں کی بھلائی کے لیے وقف کر دوں گی۔ میں نے کاغذ اور قلم اٹھایا اور منصوبہ بنانے لگی۔ پہلا قدم دکان سے ہونے والے منافع کا حصہ بچوں کے لیے، دوسرا قدم سردیوں میں گرم کپڑوں کا انتظام ضرورت مندوں کے لیے، تیسرا قدم ان کے لیے تعلیم اور کتابوں کا بندوبست کیا۔ محلے کی ایک عورت کو اپنے منصوبے کے بارے میں بتایا، وہ بہت خوش ہوئی اور بولی ہانیہ تمہارے جیسا دل سب کو نہیں ملتا، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ چند دن بعد میں نے دکان میں چھوٹا سا ڈبہ رکھا جس پر لکھا تھا یتیم بچوں کے لیے عطیہ۔ گاہک جب بھی خریداری کرتے کوئی سکے یا نوٹ ڈال دیتے، شام کو میں اس ڈبے کو بند کر دیتی، دل میں خوشی ہوتی کہ پیسہ کسی کی زندگی آسان بنائے گا۔ کام بہتر ہوا، ڈبے میں جمع ہونے والے عطیات بھی بڑھنے لگے۔ ہر شام جب میں حساب کرتی سوچتی کہ یہ پیسہ کسی بچے کے اسکول بیگ میں کتابیں ڈالے گا، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لائے گا، کسی بھوکی ماں کے آنسو روک دے گا۔ دل میں خواہش یہ سب کسی منظم انداز میں ہو، مدد زیادہ سے زیادہ ہو۔ کچھ ہفتے غور و فکر کے بعد فیصلہ کیا کہ ایک باقاعدہ ادارہ قائم کروں۔ اس کا نام رکھا امانت ٹرسٹ فاؤنڈیشن۔ اس خیال کے ساتھ ایک چھوٹا سا جملہ بھی لکھا، کسی یتیم کی بھوک آپ کی امانت ہے۔ ادارہ قائم کرنے کا پہلا قدم ایک جگہ کا انتظام کرنا تھا۔ دکان کے قریب ایک پرانا مکان کرائے پر لیا، اس میں 2 کمرے اور چھوٹا سا صحن۔ ایک کمرے کو کلاس روم بنایا، دوسرے میں بچوں کے کھلونے کا سامان۔ صحن میں لمبی بینچ اور چند گملے رکھے۔ افتتاح کے دن میں نے محلے کی چند عورتوں اور دکان کے مستقل گاہکوں کو بلایا۔ سب حیران تھے کہ سب اتنی جلدی کیسے ممکن ہوا۔ میں نے مسکرا کر کہا یہ اللہ کا کام ہے اور سب کی دعاؤں کا نتیجہ۔ پہلے دن 10 بچے آ گئے، کچھ یتیم، کچھ بیمار یا بے روزگار۔ میں نے سب کو خوش آمدید کہا اور ان کے لیے ناشتہ رکھا۔ ایک بچہ پلیٹ دے کر بولا آنٹی کیا ہم روز یہاں کھا سکتے ہیں؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا ہاں بیٹا، روز اور پیٹ بھر کے۔ کلاس روم میں بچوں کو پڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا، وہ نرمی سے کھلونے لے کر کھیلتے۔ ایک بچی گڑیا سنبھالے بار بار کہہ رہی تھی یہ میری بیٹی ہے، میں اس کو بھوکا نہیں رکھوں گی۔ اس کی بات سن کے میرا دل کام گیا، مگر چہرے پر مسکراہٹ رکھ کر کہا بالکل، ماں کا یہی فرض ہے۔ دوپہر میں بچوں کو کھانا دیا، کسی دن چاول اور دال، کسی دن روٹی اور سبزی، کبھی میٹھا۔ سب کے چہروں پر اطمینان دیکھ کر دل میں شکر کا چراغ جلتا۔ سوچتی کہ عبد المنان یہ سب تمہاری وجہ سے ہے،
ادارے کے چند ہفتے گزرنے کے بعد محلے اور دوسرے علاقوں سے لوگ آنے لگے، کچھ اپنی طرف سے احتیاط دیتے، کچھ ضرورت مند بچے لاتے۔ میں سب سے یہی کہتی کہ یہ جگہ صرف ان کے لیے ہے جن کے پاس سہارا نہیں۔ ایک دن ایک خاتون آئی، ان کے ساتھ 2 بچے۔ انہوں نے کہا، بہن، میرا شوہر وفات پا گیا ہے، میں سلائی کا کام کر کے گزارا کرتی ہوں، لیکن یہ بچے بھوکے رہ جاتے ہیں۔ میں نے کہا، فکر نہ کریں، یہ اب ہمارے بچے ہیں۔ بچوں نے میری طرف دیکھا اور ایک نے آہستہ سے کہا، امی کہہ رہی ہیں بہت اچھی ہیں۔ میں نے آنکھوں میں نمی چھپاتے ہوئے کہا، ہم سب اچھے ہیں۔ میں جانتی تھی کہ جب دل میں دوسروں کا درد ہو، سب اچھے ہوتے ہیں۔ ہر شام جب میں ادارے سے نکلتی، صحن میں کھیلتے بچوں کی ہنسی پیچھے رہ جاتی۔ یہ ہنسی میرے دل کی دوا تھی۔ میں جانتی تھی سب کے مسائل حل نہیں کر سکتی، مگر اتنا ضرور کر سکتی تھی کہ کسی کے بچے کو بھوک سے نہ مرنے دوں۔ ایک دن مغرب کی اذان کے بعد میں اکیلی ادارے کے صحن میں بیٹھی، چراغ جلا ہوا تھا، روشنی میں بچوں کے چھوٹے چھوٹے جوتے قطار میں رکھے نظر آ رہے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا اللہ، جس دن میری آنکھیں بند ہو اس دن تک یہ جگہ سے خیر جاری رہے، کوئی بچہ بھوکا نہ مرے، کوئی ماں اتنی بے بس نہ ہو کہ وہ اپنے بیٹے کو دفن کرنے پر مجبور ہو جائے۔ ادارے کے کونے میں میں نے بیٹے کے نام کا چھوٹا سا بورڈ لگایا، عبد المنان ہال۔ یہاں بچے بیٹھ کر کہانیاں سنتے، نظمیں گاتے، چھوٹے چھوٹے خواب بنتے۔ جب بھی کوئی بچہ معصومے سے کہتا، آنٹی میں بڑا ہو کر استاد بنوں گا، میرا دل خوشی سے بھر جاتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ ادارہ امید کی علامت، لوگ اس پر بھروسہ کرنے لگے۔ ہر مہینے میں حساب سب کے سامنے رکھتی تاکہ کوئی شک نہ رہے۔ ایک شام دکان بند کر کے میں ادارہ گئی، سب بچے جا چکے تھے، صحن میں خاموشی تھی۔ میں نے چراغ جلایا اور قبر کی طرف خاموش بیٹھ گئی۔ روشنی میں بیٹے کی تصویر دل میں ابھر آئی۔ میں نے دھیرے سے کہا، بیٹا، تم چلے گئے لیکن تمہارا نام اور حصہ یہاں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ سفر ختم نہیں ہوا، امید کا سفر شروع ہو چکا تھا، اور اس امید کا چراغ بیٹے کی یاد میں ہمیشہ جلتا رہے گا۔ ظلم اور لالچ کا انجام ہمیشہ رسوائی ہے، چاہے کتنی دیر کیوں نہ ہو۔ سچی نیت اور صبر انسان کو دوسروں کے لیے امید کا سہارا بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق و مسکانیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔